क्यों नहीं हो सकता? टेम्परेचर को आप डाउन करें, आपके मौसम वापस आएंगे। تو ہم درخت لگانا شروع کر دیں, پودے لگانا شروع کر. بھوٹان کے پچھلے 10-20 سال میں دیکھیں نا کہ انہوں نے 10-20 سال میں کیا انقلاب لے کے آئے ہیں. سمپل ایک درخت لگایا, انہوں نے پودے لگائے, ہر فیملی ہر بچے کے نام پہ انہوں نے ایک پودا لگایا. ہمارے یہاں تو جنگل بن جانا جی, ہمیں تو سورج کی روشنی نہیں آنی, اتنے جتنے بچے پیدا کریں اتنے ہم درخت اگر لگانے شروع کر دیں تو. بچپن میں دیکھیں تو پتہ چلتا تھا کہ راول پنڈی اسلام آباد میں بارش ہے تو تمام جگہوں پہ ایک جیسی ہوتی تھی. اب طلعت آپ بھی شام کو جب آتے ہوں گے یا آفس نکلتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں جی F10 میں بہت ہیوی رین فال تھی جی, وہ بیریا ٹاؤن میں جی فلڈ آ گیا, I8 میں کچھ نہیں. کہ یہ ٹیلی فون کے اوپر ایپس ہیں, اس پر جو فورکاسٹ آتی ہے, میں آج بھی رات کو دیکھ رہا ہوں کہ جی بارش ہوگی, رات سے 3 بجے شروع ہوگی, پھر 4 بجے ہوگی, پھر 50% ہے, پھر 70% ہے, تو پرسنٹیج پوائنٹس میں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. اور میں جب آپ سے ریکارڈ کروں گھڑی ٹائم جو ہے پیچھے بتا رہی ہوگی, نہ کوئی بارش ہے نہ اس کا کوئی نام ہے. اب موسم کافی حد تک طلعت کہہ سکتے ہیں کہ ڈرونے ہو چکی ہیں, اور یہ امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. تو مانسون ایکٹیو ہے, ابھی مایوس نہ ہو, انشاءاللہ نیکسٹ کپل آف ڈیز میں اگر میں نے آپ کا فون اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ مانسون ٹھیک ہے. بارشوں کا سیزن ہے اور سیزن بڑا سخت ہے. لاہور کے اندر تو بارشوں نے ایک سیاسی سیلاب بھی پھیلا دیا ہے, اور ہر کوئی ایسیس کر رہا ہے کہ حکومت کی ایفیشنسی پانی نکالنے میں کتنی زیادہ ہے. لیکن مسئلہ صرف شہروں سے پانی نکالنے کا نہیں ہے, بارشیں کس قسم کی ہیں, کب ہو رہی ہیں, کتنی تبدیل ہو گئی ہیں, اور اس سے جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر عذاب آیا ہوا ہے اس کو ہم نے کیسے نپٹنا ہے. کوئی زمانہ تھا جب بارش ہوتی تھی تو پھر پینگیں ڈالی جاتی تھیں اور پھر پوڑے پکتے ہوتے تھے اور موسم انجوائے کیا جاتا تھا. پاکستان بلکہ سب کانٹیننٹ کی بہت بڑی رومانوی شاعری برسات سے منسلک ہے, بارش سے منسلک ہے, فلمیں اس میں بنی ہیں. اب صرف ایک ہی فلم بنتی ہے کہ لوگ پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کسی کو کرنٹ لگ گیا ہے. ابھی جو اعداد و شمار ہیں بارشوں کے اندر وہ تقریباً 95 کے قریب لوگ آلریڈی لقمہ اجل بن چکے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے. ڈاکٹر محمد حنیف پاکستان کے مستند ترین ناموں میں سے ایک, بلکہ اولین ناموں میں سے ایک, جو ماحولیات موسمیات کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے یہ بتائیں کہ یہ ٹیلی فون کے اوپر ایپس ہیں, اس پر جو فورکاسٹ آتی ہے, میں آج بھی رات کو دیکھ رہا ہوں کہ جی بارش ہوگی, رات سے 3 بجے شروع ہوگی, پھر 4 بجے ہوگی, پھر 50% ہے, پھر 70% ہے, تو پرسنٹیج پوائنٹس میں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. اور میں جب آپ سے ریکارڈ کروں گھڑی ٹائم جو ہے پیچھے بتا رہی ہوگی, نہ کوئی بارش ہے نہ اس کا کوئی نام ہے. تو یہ معلومات ہی جو ایپس والی ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں طلعت, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ابھی آپ نے جو تمہید باندھی موسم برسات کی ماضی کے حوالے سے, تو مجھے بھی یاد آ گئی کہ جب بچپن تھا تو بارشوں میں کوئی گھر میں ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا, باہر بھاگتے تھے. اور آج یہ سچویشن ہے کہ جب موسم خراب ہو, بارش کا ماحول بنے, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ موسم خراب ہو رہا ہے, بارش ہونے والی ہے, نہ نکلیں باہر. تو یہ ایک چینج آئی ہے, یعنی آج اب موسم کافی حد تک طلعت کہہ سکتے ہیں کہ ڈرونے ہو چکی ہیں, اور یہ امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. بعد میں اس پہ تفصیلاً بات ہوگی. آپ کے جو سوال کا جواب ہے, یہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ ہر بندہ موبائل پہ موسم دیکھتا ہے اور اس کا سورس کیا ہے, اس کی ریلائبلٹی کیا ہے. تو طلعت یہ دنیا میں 9 سے 10 گلوبل ماڈلز ہیں, گلوبل ماڈل جو پوری دنیا کا موسم بتاتے ہیں. وہ اپنا ڈیٹا بیچتے ہیں, اپنی APIs بیچتے ہیں, جو پرائیویٹ کمپنیاں ٹیلکوز, یہ موبائل کمپنیاں, ان سے پیسے دے کے یہ APIs لے لیتی ہیں اور اپنا اپنا موسم بتاتی ہیں. تو کسی کا کچھ موسم, کسی کا کچھ موسم, اور اس کے اندر بھی کوئی چینج ہوتی ہے کہ مثلا ایک API موسم کے حوالے سے ہے, وہ آپ کو بارش کا بتاتی ہے, ٹیمپریچر کا, ونڈ سٹارم کا, کلاؤڈز کا. تو ہر ماڈل کیا ہر پیرامیٹر مختلف ہوتا ہے. ایک ماڈل ہے وہ رین فال کی بہت اچھی پریڈکشن دے رہا ہے, ایک ماڈل ہے وہ ٹیمپریچر کی بہت اچھی دے رہا ہے. لیکن جب تک ہمارا لوکل ڈیٹا, جو بدقسمتی سے کافی حد تک کم ہے, جب تک ہماری لوکل APIs ڈیولپ نہیں ہوں گی, تو موسم کی سچویشن, جیسے ابھی آپ نے تنزن کہا کہ ریکارڈنگ سے پہلے کہ 2-3 دن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بارش ہوگی, ویٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اس قسم کا مانسون ابھی تک نہیں دیکھا, ایک ہی رین فال ہیوی ہوئی ہے اسلام آباد میں. تو یہ طلعت کلائمیٹ چینج ہے. اب یہ مانسون کے وہ انداز, وہ پیٹرن کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں. اور باقی اس سال جو مانسون ہے
اس کا فوکس پاکستان کے میدانی علاقوں میں، اس سے پہلے میدانی علاقوں میں کم ہوتا تھا. یہ جو بالائی علاقے ہیں نا، جس میں اسلام آباد، ایبٹ آباد، ہزارہ کے علاقے، کشمیر، اور یہ کیچمنٹ ایریاز کہلاتے ہیں ہمارے منگلہ ڈیم کے. 70% مانسون آپ کے ناردرن پارٹس پہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ شفٹ ہو گیا میدانی علاقوں میں. اور میدانی علاقوں میں کوئی آپ کا واٹر مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دریاؤں میں، ندیوں میں، شہروں میں، اربن ایریاز میں، سیٹلڈ ایریاز میں ہر جگہ پانی دکھائی دیتا ہے. تو مانسون ایکٹیو ہے، ابھی مایوس نہ ہو. انشاءاللہ نیکسٹ کپل آف ڈیز میں اگر میں نے آپ کا فون اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ مانسون ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں اسلام نہیں، میں آباد میں. آپ کو زحمت نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ اپنے موبائل کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، ان کی اتنی ایپس ہیں، اس کے اوپر بجلیاں کڑکڑا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، ایپ کے اوپر بارش ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا تو آپ طلعت نے بلیگ، بتایا کہ ہمارے جی آپ کی بات کا سوری، جی بتائیے. ایک بات کہ نہ میرا کوئی اس وقت یوٹیوب چینل ہے، نہ میرا کوئی فیس بک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 40 سے 50 ایک دفعہ میں نے کاؤنٹ کیے تھے یہ فیس بکس، یوٹیوب چینل، میں کسی پہ بھی نہیں ہوں. بس وہ میری تصویر لگا کے تو میں بدنام ہو رہا ہوں، لیکن میں ہوں کہیں نہیں. اچھا ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اپنا جب تک ڈیٹا گیدرنگ ٹھیک نہیں ہوگا، نمبر ایک ہمیں تو بتایا گیا اور آپ کے توسط ہی ہمیں پتہ چلتا رہا کہ پاکستان میں اب نجی شعبے میں بھی موسم سے ریلیٹڈ ڈیٹا گیدرنگ بڑا مؤثر ہے، اور 2-3 تنظیمیں ہیں جو کسانوں کے ساتھ بھی انگیج کر رہی ہیں، جو موسم کا ڈیٹا دوسرے ممالک کی تنظیموں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہیں، اپنی اداروں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہیں. پھر میٹ تو موجود ہے جس کو آپ نے اتنے عرصے اتنی ایفیشنسی کے ساتھ اس کو لیڈ کیا. تو آپ کس ڈیٹا کا ذکر کریں؟ آئی تھاٹ وی ہیو اے لاٹ آف ڈیٹا، اتنے ویدر اسٹیشنز لگے ہوئے پاکستان میں. دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی نا کہ گلوبل ماڈل کا جب ڈیٹا ملتا ہے تو اس کی کیلیبریشن ہوتی ہے لوکل ڈیٹا کے ساتھ کہ پاکستان میں میرے پاس کتنے اسٹیشن ہیں. ایک گلوبل ماڈل ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کہ ملتان میں آج 50 ملی میٹر رین فال ہوگی، لیکن وہاں پہ ملتان میں میرا اسٹیشن ہوگا تو اس سے اس کی کیلیبریشن ہوگی بیسڈ آن دا لاسٹ 30 ایئر کا ڈیٹا کی بیس پہ. مثلاً ایک گلوبل ماڈل کہہ دیتا ہے کہ ملتان میں سنو فال ہوگی، تو میرا جو لوکل ڈیٹا ہے وہ بتائے گا کہ ملتان کی ہسٹری نہیں ہے سنو فال کی، وہ اس کی کیلیبریشن ہوگی. تو اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں میٹ آفس کے پاس بھی، جو نجی شعبے ہیں ان کے پاس بھی ڈیٹا پوائنٹس کافی کم ہیں. پاکستان کی منیمم ریکوائرمنٹ ڈیٹا پوائنٹس کی 2000 ہے. 2000 ہے. اور اس وقت میٹ آفس کے پاس 150 ڈیٹا پوائنٹس ہے. جب میں ڈیٹا پوائنٹ کہتا ہوں تو ایک ویدر اسٹیشن جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ ریسیور بھی ہو سکتا ہے، ویدر ریڈار بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ ڈیٹا کلیکشن، تو اس کو ہم ایک ڈیٹا پوائنٹ کہتے ہیں. تو 150 ڈیٹا پوائنٹ ہے. لیکن اب الحمدللہ یہ میٹ آفس کے جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں یہ 3 to 4 ٹائم انکریز ہوں گے اگلے 2 سے 3 سالوں کے دوران. اس میں ان کو بہت زیادہ فنڈنگ ہوئی ہے. تو یہ لوکل ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اب دیکھنے کہ 2000 کہاں اور 150 سے 200 ڈیٹا پوائنٹس ہیں، تو کافی گیپس ہیں پاکستان میں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی کلائمیٹ بھی جو ہے نا، جو جغرافیکل لوکیشن ہے طلعت پاکستان کی، کہ دنیا میں 2 قسم کے موسم ہے. ایک تو ہوتا ہے فرنٹل ویدر جو یورپ میں، کینیڈا میں، یورپین کنٹری میں، رشیا میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹراپیکل ویدر جو ٹراپیکل کنٹریز میں ہوتا ہے، جس میں ہم بھی لوکیٹڈ ہیں. تو پاکستان میں دونوں قسم کے موسم ہوتے ہیں. ونٹر میں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فرنٹل ویدر کو، ٹھنڈی ہواؤں کے موسم کو، اور اس سیزن کے دوران یہ ٹراپیکل موسم آ جاتا ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آتا ہے، انڈیا، فلپین، بنگلہ دیش، ان علاقوں سے، سری لنکا کے علاقوں سے، جس کو آپ مانسون کہتے ہیں. تو پاکستان میں پریڈکشن کوئی اتنی آسان نہیں ہے. ایون کہ جو بیسٹ گلوبل ماڈل ہے ان کی پریڈکشن بھی یہاں کے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں یورپ گیا، امریکہ گیا، وہاں تو میں ایپ دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی 6:30 پہ بارش ہوگی، تو 6:30 پہ بارش ہو جاتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں وہ جینٹل ویدر ہے، ایک جگہ سے چلتے ہیں، کیلکولیٹڈ ٹائم میں اگلے جگہ جا کے پریسپٹیشن دے دیتے ہیں. پاکستان میں جس قسم کے ہمارے مزاج ہیں ویسے ہی ہمارے موسم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا جملہ جو ہے وہ لے لیا. میں کہتا تھا جس طرح ہم گاڑی چلاتے ہیں نا، ویسے ہی ہمارا موسم بھی ہے. گاڑی چلاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، انڈیکیٹر دیے بغیر ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی بریک لگا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہو یار تیرا کیا حال ہے، پیچھے گاڑی کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. اور تو ہمارا موسم موسم بھی آپ اسلام آباد میں، میرے خیال میں کہ مجھے یاد ہے کہ 20 سال ہو گئے، 20-25 سال ہو گئے طلعت، کہ سال میں 3 دفعہ تو آپ کا میرا انٹریکشن ہوتا ہے. ایک تو اس مانسون سیزن میں آپ مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں، میں بے شک جتنا چھپتا تھا غلط فور کاسٹ کی وجہ سے.
اس کے علاوہ ایک فوگی سیزن میں آپ کی مجھے کال لازمی آتی ہے, اور ایک جب نتھیا گلی کی ہیوی سنو فال کے ساتھ آپ کو شاید کوئی عشق ہے کہ ان 3 سیزن کے دوران آپ یقین کریں کہ 20-25 سال سے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو اس موسم کی بات کریں تو جیسے آج کل یہ مانسون سیزن ہے, بچپن میں دیکھیں تو پتہ چلتا تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بارش ہے تو تمام جگہوں پہ ایک جیسی ہوتی تھی. اب طلعت آپ بھی شام کو جب آتے ہوں گے یا آفس نکلتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں جی F10 میں بہت ہیوی رین فال تھی جی, وہ بیریا ٹاؤن میں جی فلڈ آ گیا, I8 میں کچھ نہیں, یا I8 میں فلڈ آ گیا, ہیوی رین فال ہوگی, G10 سائٹ پہ کچھ نہیں. تو اب دیکھ لیں آپ موسموں کے انداز کلائمیٹ یہ چینج کی وجہ بتائیے, سے. اچھا اب ناؤ 3 فنڈامنٹل کوشچن اسی سے سوال بناتے ہوئے, لیکن جو پہلے آپ نے نقطہ اٹھایا وہ میں پہلے لانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پہلے اپ نارتھ, ہم کہتے ہیں اپ نارتھ جو ہے وہاں سے بارشیں ہوتی تھی, اب میدانی علاقوں کے اندر بارشوں کا سسٹم شفٹ ہو گیا ہے. یہ فریک ویدر ہے, یعنی آپ اس کو غیر معمولی موسم کا پیٹرن کہیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹرن پرسسٹ کرے گا, یا فریک بھی ہو سکتا ہے, پرسسٹ بھی کر سکتا ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چند سال پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ فریک ویدر ہے, لیکن اب پچھلے 5-6 سالوں سے لگتا ہے کہ یہ, یعنی یہ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مہمان بن کے آتا تھا کبھی کبھی, اب تو یہ پکا ہی یہ لگتا ہے کہ یہاں سیٹل ہو چکا ہے, اب یہ یہاں کی کلائمیٹ بن چکی ہے. جیسے فوگ کی بات ہے, جب 10 دن 20 دن دھوپ نہیں نکلتی پنجاب کے میدانی علاقوں میں, تو آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو یاد کریں, میں یاد کروں تو اس وقت یہ فوگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت ایک فوگ طلعت ہوتی تھی اسلام آباد میں, ہم آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, رین فال ہوتی تھی تو صبح ایک اچھی سی دھند دکھائی دیتی تھی, دھوپ نکلتی تھی ختم ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو ڈینس فوگ ایک سٹارٹ ہوئی, یہ لیٹ 90s میں سٹارٹ ہوئی, 1997 سے یہ سٹارٹ ہوئی, جب اب 40 دن پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند نہیں ہوتی, اب دھوپ نہیں نکلتی, موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں. تو یہ پہلے فریک موسم تھا, چاہے اسموگ تھی, چاہے فوگ ہے, چاہے ہیوی رین فال ہے. لیکن اب پچھلے 9-10 سالوں میں دیکھیں تو اس کی تو 10 سالوں میں 8 دفعہ اس قسم کے موسم ہو جانا, اس کا مطلب ہے دس از ناٹ کلائمیٹ ویریبلٹی, یہ فریک ویدر نہیں ہے, یہ پکا یہاں کا موسم ہے, یہ پکی یہاں کی کلائمیٹ ہے. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ لیکن ڈاکٹر صاحب طلعت اس سے پہلے تو بتاؤں نا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی جی وجوہات یہ ہے کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ دنیا کا جو گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہو گیا. پاکستان میں یہ انکریز 1 ڈگری نہیں ہے, یہ 1.4 ہے, 1.4. ہم دنیا سے باقی کاموں کی جیسے باقی کچھ کاموں میں آگے ہیں, تو موسموں میں بھی ہم آگے ہیں کہ ہمارے ٹیمپریچر انکریز ٹرینڈ زیادہ ہے گلوبلی ایز کمپیئر ٹو دا جو باقی ریجن ہیں ان کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ماشاء اللہ زمینی فضائی گندگی, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, پولوشن. اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن, جنگلات ہم نے رہنے نہیں دینے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ٹرینڈ اس کا بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ 2050 تک یہ گلوبل ٹیمپریچر 1.5 کو ٹچ کرے گا, 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کرے گا, لیکن پاکستان میں شاید یہ اس سے 9-10 سال پہلے ہم 1.5 کو ٹچ کریں. اور بعض لوگوں سے تعلق جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ کیا ہو گیا یار, 1 ڈگری سینٹی گریڈ سے کیا ہو گیا نا. لیکن یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہم ایوریج لیتے ہیں ٹیمپریچر اسٹارٹنگ فرام گلگت سے لے کے جوانی تک. پاکستان میں جتنے بھی سٹیز ہیں نا ان کا ہم سال کا جب ایوریج لیتے ہیں تو اس میں 0 ٹیمپریچر بھی آتا ہے, 50 بھی آتا ہے. تو ان کا جب سارا 30 سال کا 50 سال کا ایوریج کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیمپریچر 1.4 انکریز ہو چکا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, اس کا امپیکٹ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سمر سیزن ہے طلعت وہ آپ کا 30 to 35 ڈیز 30 سے 35 دن ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. اس میں جب لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا, جب آپ کے گھر 30-35 دن زیادہ ایئر کنڈیشن چلے گا, واٹر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی 35 دن آپ کے گھر باقی انرجی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, تو اس کا امپیکٹ آپ کی ہر چیز پہ آئے گا, سب چیزوں پہ فصلوں آئے کی گا. کاشت پہ بھی ہے. 100% آپ کی فصلیں جو گندم کی فصل جو 140 دنوں میں پکتی تھی وہ 90 دنوں میں تیار ہو کے ہو جاتی ہے, نہ اس کی وہ کوانٹٹی ہوتی ہے نہ اس کی وہ کوالٹی ہوتی ہے. اور اسی قسم کا ایک مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں, شاید آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, مجھے وہ سب باتیں یاد ہیں جو میں نے آپ سے کی تھی. تو اس میں موسم بہار کے حوالے سے
کچھ سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو موسم بہار طلعت دنیا کے تمام ملکوں میں نہیں ہوتا. وی آر ویری مچ بلیسڈ کہ 200 میں سے صرف 25 یا 26 ملک ایسے ہیں جہاں پہ اسپرنگ سیزن ہوتے ہیں. 25 یا 26 ایسے ہیں. اینڈ وی آر ویری مچ بلیسڈ. پاکستان پہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس 40 سے 45 دن کا اچھا 40 سے 45 دن کا اچھا موسم بہار ہوتا تھا. اب یہ 50% شرنک ہو چکا ہے. اور آپ کے کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جو پاکستان میں رہنے والے تو نہیں، لیکن جو پاکستان سے شفٹ ہو چکے ہیں، مائگریٹ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار جو پاکستان کی فصلوں کا مزہ ہے، جو پاکستان کی سبزیوں میں ذائقہ ہے، جو پاکستان کے پھلوں میں ذائقہ ہے، وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے. آپ بھی دنیا گھومیں، کیونکہ آپ کی جو فصلیں ہیں، جو سبزی ہیں، جب وہ موسم بہار کے ٹائم سے نکلتی ہیں تو اس میں ذائقہ بھی آتا ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. اور پہلے ایک فلٹر سمجھ لیا اللہ کی طرف سے، 40 سے 45 دن کا ایک فلٹر تھا جس میں اچھی گروتھ ہوتی ہے، انسان کی بھی، بچوں کی بھی، پودوں کی بھی، جانداروں کی بھی. تو اب یہ جو آپ کا اسپرنگ سیزن ہے یہ 40-45 دنوں سے 20 سے 22 دنوں تک محدود ہو چکا ہے. اور یعنی ہر سال آدھا دن طلعت، ہر سال ایک دن، تو آپ ہر سال آپ کی گرمیوں میں ایک دن کا اضافہ ہوتا ہے، اور ہر سال آپ کا جو اسپرنگ سیزن ہے اس میں آدھا دن یعنی 12 گھنٹے کمی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا جو اوسطن اسپرنگ سیزن ہے پاکستان میں یہ ہے کوئی 18 سے 20 دن کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈبل کر لیں تو 30-35 سال بعد لگتا ہے کہ یہ اسپرنگ سیزن زندہ رہے تو بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایک موسم بہار ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں بہاریں لٹ گئیں، بہاریں لٹ تو گئی. ہم نے لٹرلی اس کا مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کیا ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اس کا جو ٹرینڈ ہے نا ریپڈلی چینجنگ کلائمیٹ کا، اس کو سلو ڈاؤن تو کیا جا سکتا ہے، بالکل سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. میں گھر بیٹھ کے یہ سوچتا رہا ہوں کہ یار گورنمنٹ کچھ کرے. گورنمنٹ کیا کچھ کرے؟ ہر چیز گورنمنٹ نے تو نہیں نہ کرنی طلعت. میں نے اپنے گھر کے آس پاس 6 پودے لگے ہوئے، 6 درخت لگے ہیں، تو 3 تو میں نے کٹوا دینے ہیں کہ یار میرا مکان دکھائی نہیں دیتا، مجھے دھوپ نہیں لگتی. اور ڈیلی آپ دیکھتے ہیں، چند دن پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ڈیفارسٹیشن. آپ اپنے گھر کے آس پاس چند پودے لگائیں، ٹھیک ہے. یہ جو گرین پلیسز ہیں اربن ایریاز میں، گرین سپیسز، ان کو زیادہ کریں تو کیوں نہیں ہو سکتا. ٹیمپریچر کو آپ ڈاؤن کریں، آپ کے موسم واپس آئیں گے. تو ہم درخت لگانا شروع کرتے ہیں، پودے لگانا شروع کرتے ہیں. بالکل، کیوں نہ لگائیں. دنیا میں آپ بھوٹان کی آپ کبھی اسٹڈی کریں، آج ہی اس پروگرام کے بعد بھوٹان کے پچھلے 10-20 سال میں دیکھیں نا کہ انہوں نے 10-20 سال میں کیا انقلاب لے کے آئے ہیں. سمپل ایک درخت لگایا انہوں نے، پودے لگائے، ہر فیملی، ہر بچے کے نام پہ انہوں نے ایک پودا لگایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے کون سا مشکل ہے. ہم اگر ویسے بچوں کے نام پر پودے لگانے لگے تو ماشاءاللہ جتنی ہماری آبادی کا بڑھاؤ ہے تو کوئی تو ہمارے یہاں فائدہ تو جنگل لینا، بن جانا ہے. اس آبادی کا تو کوئی تو فائدہ لینا، ٹھیک ہے ہم نا. اب کہنا ہمارے یہاں تو جنگل بن جانا جی. ہمیں تو سورج کی روشنی نہیں آنی. اتنے جتنے بچے پیدا کریں اتنے ہم درخت اگر لگانے شروع کر دیں تو. بالکل. دیکھیں آج کل جو درخت آپ انجوائے کر رہے ہیں، شام کو جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ پارکنگ کے لیے سب سے پہلے سایہ ڈھونڈتے ہیں نا، ٹھیک ہے. قانون کو ہم نہیں دیکھتے، سب سے پہلے جگہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ درخت کہاں جہاں پہ اپنی جا کے کار پارک کروں. یہ درخت آپ نے لگایا تھا، میں نے لگایا تھا، ہم نے تو نہیں لگایا نا. ہم سے پہلے والوں نے لگائے، یقیناً ہمارے ابا و اجداد نے، انہوں نے لگائے، تو ان کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے گھر میں 2-3 پودے لگا دیں، درخت لگا لیں. ایسی ایسی ورائٹیز آ چکی ہیں کہ 2 سال میں وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے پودے لگ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں طلعت کہ پچھلے 6 سالوں میں یا 7 سالوں میں آج تک نا، میں رفلی کاؤنٹ کروں تو میں نے 5,000 پودے لگا چکا ہوں اس وقت. 5,000، اچھا، جب ماشاءاللہ. جتنی میری اچھا، حیثیت ہے، جتنا میرا بجٹ اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو دیکھ کے بچوں کی طرح میں تو خوش ہوتا ہوں. ان پودوں کے نام بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں کہ بالکل گڈو گڈو منو ٹوٹو. جو 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 سمجھ لیں، جو سمجھ لیں. لیکن یہ سوچ کے نا کہ یار طلعت کہ اپنے حصے کا کام تو ہم کریں نا یار، اپنے حصے کیا کا بات ہے، کام. کیا بات. ویسے میں اب آپ نے بات کی ہے، میں تو ظاہر ہے آپ کے سامنے یہ بات بہت چھوٹی لگے گی، لیکن جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس اسٹوڈیو سے ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، it is surrounded by plants. When we came here we had nothing. اب یہ آپ کو دروازے نہیں ملتے ہیں، ہر جگہ پہ بیلیں ہیں، بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں ہر بالکل طرف، اور کوئی کونا ایسا نہیں ہے گھر کا جہاں پہ ہم نے پودا نہ لگایا ہو. اور اب یقین مانیں ہمارے گھر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ محلے کے ٹیمپریچر سے 2 ڈگریز کم ہی ہوتا ہے.
मैं आपको यही घर का कहने जो लगा, मैं आपको यकीन करें तलत यही कहने लगा था कि मेरे पास भी छोटा सा मोबाइल थर्मामीटर है, ठीक है। हम मैंने जहाँ पे पौधे लगाए मैं वहाँ पे भी देखता हूँ, उससे चंद किलोमीटर दूर भी जाके टेम्परेचर डिफरेंस देखता हूँ, 2 से 3 मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 डिग्री का। आपने अपने घर की बात की, आप अगर आई8 अपने घर के सामने टेम्परेचर नोट करें, वहाँ से निकल के आप चले जाएँ सैटेलाइट टाउन या रावलपिंडी की किसी लोकेलिटी में चले जाएँ, आपको 2 नहीं आपको 4 डिग्री का फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे इस सेक्टर की तरफ आते हुए 2 सड़कें अगर आप फैसल मस्जिद की साइड से आए तो वहां पर ओवरहेड्स बने हुए हैं, वहां पे डिग्रीज में 3 डिग्रीज टेम्परेचर हमेशा ऊपर होता है। अगर आप शक्करपड़िया की साइड पे आए जहां पर एक आपको ग्रीन एक फॉलिएज नजर आता है और अम्ब्रेला नजर आती है तो 3 डिग्रीज वहां पे कम होती है। जैसा मैं बताया मोहल्ला टू मोहल्ला हम टेम्परेचर जो कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे बहुत सारी बातें करने को है, आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया। और मैं तो बल्कि इससे पहले एक वीडियो में ये भी कह चुका हूँ कि ये जो आप फजूल किस्म की बेकरियों से केक लेते हैं और दूसरों के घरों पे लेके जाते हैं, केक ना लेके जाएं, एक छोटा सा पौधा खरीदें और पौधा ले जाया करें। बहुत अच्छी, बिल्कुल ये जो है ना कोकोमो भिजवाने के बजाय आप जो है ना ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने गुड्डू चुन्नू मुन्नू गिट्टू जो आपने लगाए हुए हैं वो लगाया, फिर देखिए उसके बाद अल्लाह करम करेगा। जितने हम केक बांटते हैं अगर पौधे बांटने लगे ना जी तो हालात ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बहुत इंस्पिरेशनल आपने बातें की, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।